تغلقوں کو ختم کر کے تیمور نے سادات کو حکومت دی تھی، وہ چلانے میں ناکام رہے تو بہلول لودھی پٹھان خاندان سے تھا، اس نے چڑھائی کی اور قبضہ کیا اور پٹھان خاندان کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو اس کا آخری بادشاہ تھا ابراہیم لودھی، وہ بڑا شکی مزاج، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کروا دیتا تھا اور لالچی تھا، خزانہ جمع کر کے رکھتا تھا۔ تو لاہور کا جو اس کا صوبے دار تھا، گورنر تھا، اس نے بابر کو دعوت دی کہ تم آؤ اور آ کر دہلی پر حملہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو 1526 میں پھر بابر آیا اور اس نے پانی پت کے میدان میں پہلی لڑائی ہوئی، اس میں بابر کے ساتھ صرف 12,000 فوج تھی اور ادھر ابراہیم کے پاس 1,00,000 کی فوج تھی۔ یہ جو موٹر وے کے راستے میں پہاڑ آتے ہیں، ان کو وہاں ایک جھیل ہے کلر کہار، وہاں جھیل ہے، وہاں ایک پتھر آج بھی پڑا ہوا ہے جس پر کھڑے ہو کر بابر نے اپنی فوج کو تیار کیا تھا کہ بس جان دینی یا پیچھے نہیں جانا ہے۔ بابر بہت سمجھدار تھا لڑائی میں، تو اس نے 12,000 کے ساتھ ابراہیم کے 1,00,000 کے لشکر کو شکست دی اور ابراہیم اس میں قتل ہوا۔ اس نے اس کو بڑی عزت سے اس کا جنازہ پڑھوایا، وہیں اسے دفن کیا اور مغلیہ خاندان کی سلطنت شروع ہو گئی۔ مغلیہ خاندان واحد خاندان ہے جس نے ہندوستان پر 1526 سے لے کر اور 1857 تک حکومت کی، کوئی 325 سال۔ باقی کوئی 20 سال میں، کوئی جیسے بلبن 20 سال کی حکومت کر کے اکیلا تھا، شہید ہو گیا، بچے کے غم میں وہ فوت ہو گیا۔ تو خاندان غلامہ تھا، بلبن تھا، خلجی تھا، تغلق تھے، سادات تھے، انہوں نے سب تھوڑا عرصہ حکومت کی۔ تو یہ جو تھا مغلیہ خاندان، انہوں نے لمبا عرصہ حکومت کی، لیکن ان بادشاہوں میں سوائے محمد تغلق کے کوئی نہیں تھا جس نے اسلام کی دعوت پھیلائی ہو۔ ان کو بس ملک گیری کا شوق اور اپنی حکومت بڑھانے کے شوق تھے، جس کی وجہ سے وہ دعوت ان کو یاد ہی نہیں تھی کہ ہم نے کوئی اسلام بھی دنیا میں پھیلانا ہے یا ہندوستان میں اسلام پھیلانا ہے۔ تو پھر بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک 1857 میں یہ جو جنگ آزادی ہوئی، اصل تو اس سے پہلے ہی مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی تھی شاہ عالم ثانی کے دور میں، اور میں حیران ہوں کہ انگریز آئے اور جہانگیر سے ملے، اس کے سر تاجر لوگ، اس کے سر میں درد ہوتا تھا بہت، تو انہوں نے، اب ہماری دیسی دواؤں میں کوئی ایسی دوا نہیں جو سر درد کو فوری ٹھیک کرے، انہوں نے اس کو اپنی وہ گولی دی، وہ ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہنے لگا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہ ہمیں یہاں تجارت کی اجازت دے دو۔ انہوں نے کہا چلو جاؤ ادھر بنگال کی طرف۔ جب شاہ جہاں آیا تو اس کے وزیروں نے کہا یہ بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں، ان کو بھگا دو۔ کہ ان کی اوقات کیا ہے؟ اس وقت تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شاہ جہان کے دور میں یہ چند انگریز یہ پورے ہند کے حکمران ہو جائیں گے۔